لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام حضرات، سورۃ البقرہ سے ایک آیہ کریمہ کے ساتھ اس وقت تلاوت کی گئی. ارشاد ہے، یہی کچھ نیکی نہیں کہ تم اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر دو، لیکن دراصل نیکی یہ ہے اور نیک وہ شخص ہے جو اللہ پر ایمان لایا اور یوم آخرت پر ایمان لایا، فرشتوں پر، اللہ کی ساری کتابوں پر، سب انبیاء پر ایمان لایا، اور اس نے اپنا مال محبوب اور پیارا ہونے کے باوجود اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کیا اور یتیموں پہ خرچ کیا، غریبوں پہ خرچ کیا، مسافروں پہ خرچ کیا، مانگنے والوں پہ خرچ کیا. اور جس نے نماز پڑھی، زکوٰۃ دی، اور وہ لوگ جو وعدہ پورا کرتے ہیں جب وعدہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں مشکلات پر، بیماریوں پر، تنگ دستیوں پر، اور خاص طور پہ جب دشمن سے آمنا سامنا ہو تو وہ بھاگتے نہیں، صبر کرتے ہیں، جم کے لڑتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو نیکی میں سچے ہیں، سچے نیکوکار ہیں، اور یہی لوگ ہیں پرہیزگار، متقی. تو اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کے کچھ کام بتائے. نیکی کا معنی ہے بر. تو پہلے فرمایا کہ جیسے تم نیکی سمجھتے ہو وہ کوئی نیکی نہیں، پھر فرمایا کہ اصل نیکیاں یہ ہیں. دراصل یہ آیہ کریمہ یہودیوں کے اس اعتراض پہ نازل ہوئی جو تحویل قبلہ کے سلسلے میں انہوں نے نبی کریم علیہ السلام اور مسلمانوں پر اعتراض کیا تھا کہ دیکھو انہوں نے قبلہ بیت المقدس چھوڑ دیا
اور مسجد حرام کو بیت اللہ کو یعنی قبلہ بنا لیا. تو اس پہ خواہ مخواہ انہوں نے لمبی چوڑی باتیں کی، ورنہ واقعہ تو یہ ہے کہ یہ دونوں ہی قبلے ہیں. اور سب سے پرانا قبلہ اور بین الاقوامی یعنی بین الامم قبلہ تو ہے ہی بھی بیت اللہ ہے. یعنی مسجد اقصی بیت المقدس تو بہت بعد میں وجود میں آئے، جبکہ سب سے پہلے وجود میں آنے والا اللہ کا گھر، جیسے مسجد ہونے کا بھی شرف حاصل ہوا اور جیسے قبلہ ہونے کا بھی شرف حاصل ہوا، وہ تو بیت اللہ ہے. یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے زمانے تک سب انبیاء کا قبلہ بیت اللہ تھا. اس وقت تو بیت المقدس وجود ہی میں نہیں آیا. بیت المقدس کب قبلہ بنا؟ یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی، اور پھر ان کی اولاد میں جتنے نبی آئے ان کا قبلہ بے شک بیت المقدس رہا. اور پھر شروع اسلام میں بھی اسی کو قبلہ رکھا گیا. لیکن نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو 16-17 مہینے کے بعد عین نماز کے اندر تحویل قبلہ کا حکم آیا، جو دوسرے سپارہ کے پہلے پیج پہ اس کا حکم ہے. تو خیر یہ تو اللہ کا حکم ہے، اور اللہ جس کو چاہے قبلہ بنائے. للہ المشرق والمغرب، مشرق مغرب جنوب شمال سب سمتیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. خود جگہ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ کے مقرر کرنے سے اس کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے. لیکن یہودیوں نے اس کو بڑا اچھالا کہ دیکھو انہوں نے سب انبیاء کرام کے قبلے کو چھوڑ دیا. حالانکہ یہ بات غلط ہے، سب کا وہ قبلہ نہیں تھا، وہ تو بنی اسرائیل کے انبیاء کا تھا. تاہم انہوں نے شور مچایا، اور اتنا شور مچایا جیسے کہ قبلہ ہی کوئی حقیقت ہے. تو اس آیت میں اللہ نے اس بات کا رد کیا کہ نہیں، مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنا یہ خود کوئی نیکی نہیں. ہاں نیکی کا ایک سبب ضرور ہے، نیکی کا سبب ہے. اللہ نے مقرر کیا کہ جب نماز پڑھ تو اس کی طرف منہ کرو، ورنہ ویسے منہ کرو گے تو کیا ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے واقعتاً جو چیزیں اصل میں نیکی ہیں نا تو ان کو ذکر فرمایا. تو اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 6 چیزوں کو بر کہا. بر کا معنی نیکی. بر کے بارے میں کچھ بات پچھلے جمعے پہ ہو چکی ہے کہ ایک تو بر کہتے ہیں حسن اخلاق کو، دوسرا بر کہتے ہیں یعنی خدمت خلق کو. یہ 2 باتیں میں نے ذکر کر دی تھی. آج جن چیزوں کو بر اور نیکی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں، تو تھوڑا سا اس کا بیان ہوگا. تو 6 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، جن میں پہلی چیز کیا ہے وہ ہے ایمان. اور ایمان جیسے آپ کو معلوم ہے کہ وہ 6 چیزوں پر ایمان یہ رکن کی حیثیت رکھتا ہے، فرض کی حیثیت رکھتا ہے. اور پھر ان میں سے ہر چیز کے ساتھ ایمان کی اور بھی تفصیلات ہیں. خاص طور پہ جو آخرت پر ایمان ہے اس کے ساتھ پھر برزخ کی زندگی، قبر کا عذاب ثواب، پھر محشر کی زندگی، پھر جنت دوزخ، پلسرات، اعمال کا تلنا، یہ ساری چیزیں یوم الآخرت پر ایمان لانے کے حصے ہیں. تو پہلی چیز اللہ پر ایمان، یعنی پوری تفصیلات کے ساتھ 6 چیزوں پر. اور دوسری چیز آخرت پر ایمان ان ساری تفصیلات کے ساتھ جو میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا. تیسری چیز ملائکۃ اللہ پر ایمان کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، ان میں جنس کی تفریق نہیں، مرد عورت نہیں، اور ان کی تخلیق بھی انسانوں یا جنات کی طرح نہیں، بلکہ ہر فرشتہ اللہ کی قدرت سے پیدا ہوتا ہے، خود اللہ اس کو پیدا فرماتے ہیں. اور ان گنت فرشتے ہیں
اتنے زیادہ ہیں کہ سارے آسمان بھی ان سے بھرے ہوئے ہیں، آسمانوں سے اوپر بھی ہیں ملائے اعلیٰ کے فرشتے، حاملین عرش بھی ہیں، اور حافین حول العرش، عرش کا طواف کرنے والے بھی ہیں، جنت میں بھی فرشتے ہیں، اور فضا میں زمین آسمان کے بیچ میں بھی فرشتے ہیں، زمین پر بھی فرشتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ تعداد کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ یہ سب کے سب معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ صادر نہیں ہوتا، اس لیے کہ گناہ کا مادہ ہی اللہ نے ان میں رکھا نہیں، ان کا کام صرف اطاعت فرما برداری ہے، کوئی ان میں خواہشات وغیرہ چیز نہیں۔ والکتاب، اور اللہ کی بھیجی ہوئی تمام آسمانی کتابوں پر ایمان، کہ ہر دور میں اللہ نے جو جو کتابیں بھیجی اس وقت اس امت کی رہنمائی کے لیے وہ کافی شافی تھی۔ پھر لوگوں نے اس میں تبدیلی کر دی، کئی بالکل ضائع ہو چکی ہیں، جو ہیں ان میں بھی رد و بدل ہو چکا، لیکن اللہ نے جو بھیجی تھی وہ بالکل صحیح اور برحق تھی۔ والنبی، اور انبیاء کرام پر ایمان، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی ہدایت کے لیے انسانوں ہی میں کچھ منتخب انسان ان کی رہنمائی کے لیے بھیجے، وہ گناہوں سے بالکل پاک ہیں، ان کی اطاعت اللہ کے حکم سے فرض ہے، جیسے اللہ کی اطاعت فرض ہے اس طرح نبی کی اطاعت بھی فرض ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے فرض ہے۔ نبی معصوم ہوتا ہے، یہ ایمانیات ہے، اور یہ سب سے بڑی نیکی یہ اعتقاد اور یہ ایمان اور یہ عقیدہ ہے، سب سے بڑی نیکی۔ اس کے بعد دوسری چیز فرمایا وآت المال، یہ بھی بنیادی نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو مال دے، جتنا مال دے، حلال مال دے، تو اس میں سے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرے اگر وہ مستحق ہیں۔ قریبی رشتہ دار، قریبی پھر جتنے زیادہ قریب ہیں، ماں باپ سب سے قریب ہیں، بہن بھائی دوسرے نمبر پہ ہیں، اس طریقے سے درجہ بدل ہے۔ اور قریبی رشتہ داروں کے بعد یتامہ، یتیم اور بے کس اور بے سہارا بچے جن کا کوئی سہارا نہیں، ان کے پاس کوئی مال نہیں، وہ بھی مستحق ہیں، اور پورا معاشرہ ان کی بہتری اور بھلائی کا ذمہ دار ہے۔ ہر شخص، یہ نہیں کہ یتیم قریبی یا رشتہ دار ہے تو ہے، کوئی سا بھی یتیم ہے جی، اور پھر یہ نہیں کہ یتیم مسلم ہے یا کافر ہے، کوئی بھی ہے پر یتیم ہے، بے سہارا ہے، ضرورت مند ہے، تو اس کی ضرورت پوری کریں۔ والمساکین، اور مساکین یعنی معاشرے کے وہ لوگ، وہ طبقات جو محنت مزدوری تو ضرور کرتے ہیں، مشقت محنت کرتے ہیں، لیکن ان کی آمدنی ان کی ضروریات پوری نہیں کرتی، پھر بھی ان کی آمدنی ان کی ضرورت کو پورا نہیں کرتی، تو معاشرے کے کھاتے پیتے طبقات کی ذمہ داری ہے کہ اس کمی کو وہ لوگ اپنے مال سے پورا کریں، اور اتنا اس کو دے کہ وہ باعزت زندگی گزار سکے۔ اور والسائلین، مانگنے والے، یعنی جو اپنی حاجت خود پیش کرتے ہیں اور ان کا حال واضح نہیں ہے لیکن وہ سوال کرتے ہیں، تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ ہاں، جس کا حال معلوم ہو جائے کہ مانگنا اس کی عادت ہے، اس نے فیشن بنا رکھا ہے، کمائی کا ذریعہ، تو ایسوں کو دینا حرام ہے، ایسوں کو دینے کی اجازت نہیں بالکل، پھر تو اور لت پڑ جائے گی اور عادت پڑ جائے گی۔ لیکن جن کے بارے میں معلوم ہے کہ حاجت مند ہیں، یا جن کے حال کا پتہ نہیں ہے کہ ہیں نہیں، تو ایسے دونوں کو کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے۔ اور فرمایا وابن السبیل، مسافر، مسافر سفر میں کوئی بھی ہے اور سفر میں اس سے مال کھو گیا ہے یا ختم ہو گیا ہے، وہ اگر اپنے گھر میں چاہے مالدار بھی کیوں نہ ہو، لیکن اس وقت اس کی مدد کی جائے
تاکہ وہ باعزت طریقے سے اپنا سفر پورا کر کے اپنے ٹھکانے پہ پہنچ جائے۔ اگر ایسا آدمی گھر میں مالدار بھی ہے تو زکوٰۃ بھی اس کو دی جا سکتی ہے جو سفر میں ضرورت مند ہو گیا۔ وہ پھر رقاب، اور مال کا خرچ کرنا رقاب میں، رقاب کہتے ہیں گردن کو، اس سے مراد ہوتے ہیں غلاموں کا آزاد کرنا۔ لیکن غلامی کا زمانہ اب نہیں رہا تو اہل علم کہتے ہیں اس کی جگہ قرض دار لوگ بھی پھر رقاب کی تعریف میں آتے ہیں، کیونکہ ان کی بھئی گردن پھنسی ہوئی ہے، کسی کا ان کی اوپر قرضہ ہے، تو اس کے قرضے کے اتارنے میں اس کی مدد کرنا جیسے اس کی گردن کو آزاد کرنا ہے۔ تو یہ کچھ مدات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ ان پہ خرچ کرنا یہ بھی اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ لیکن یہ خرچ کرنا زکوٰۃ کے علاوہ ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا بعد میں خود ذکر آ رہا ہے۔ تو دو نیکیاں ہوگی، ایمانیات اور اپنا مال ان ضرورت مندوں پہ خرچ کرنا، دو۔ تیسری وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور اصل نیکی اس شخص کی ہے جو نماز ٹھیک طریقے سے پڑھتا ہے، وقت کی پابندی کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، صحیح وضو کے ساتھ جو آدمی نماز پڑھتا ہے تو یہ اعلیٰ درجے کی نیکی ہے نماز کا پڑھنا۔ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور چوتھی نیکی کیا ہے؟ آتَى الزَّكَاةَ، مفروضہ زکوٰۃ، یعنی مال میں سے وہ حصہ جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے کہ وہ لازماً دیا جائے گا زکوٰۃ سال کے بعد یا جو بھی وقت اس کے لیے، تو یہ بھی ایک اعلیٰ درجے کی نیکی ہے نماز کی طرح۔ اور مالی عبادات میں عام صدقات سے اس کا مقام زیادہ اونچا ہے، جیسے کہ فرض نماز کا مقام نفلی نمازوں سے اونچا ہے، تو اسی طریقے سے فرض زکوٰۃ کا نفلی صدقات سے اونچا ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ لوگ ہیں صحیح معنی میں نیکی کرنے والے جو پورا کرتے ہیں اپنے عہد و پیمان جب کسی سے بھی عہد کرتے ہیں، جب کسی سے بھی عہد کرتے ہیں۔ کسی سے عہد میں سب سے پہلا عہد تو خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا ہے، جب اللہ کو اللہ کہا اور اپنا مالک اور اپنا خالق اور اپنا رازق مانا تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے جو عہد ہے لا الہ الا اللہ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کا جو عہد ہے اس کو پورا کرنا۔ اس کے علاوہ پھر اللہ ہی کے حکم سے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدے پورا کیا کرو۔ تو جن وعدوں کے پورا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان سب کو، چاہے وہ بندوں کے ساتھ ہیں جی اللہ کے ساتھ ہیں کوئی بھی ہیں۔ پانچوں میں والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، اور صبر کرنا جنگ میں جی، اور صبر کرنا تنگ دستی میں، اور صبر کرنا بیماریوں میں، یہ بھی بڑی اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مشکلات کو دور کرنے کے لیے جائز طریقے تو آپ استعمال کریں اور ناجائز طریقہ استعمال نہ کریں۔ صبر کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور بیماری اور اس کا علاج ہی نہ کریں، تنگ دستی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے کوشش ہی نہ کریں، ایسی بات نہیں۔ صبر کا معنی یہ ہے کہ جو طریقے اللہ نے وضع کیے ہیں بتائے ہیں کسی مشکل کو ٹلانے کے لیے تو ان کو ضرور اختیار کریں، لیکن کوئی ناجائز طریقہ اس کے لیے استعمال نہ کریں، یہ صبر ہے۔ تو تین چیزوں کا خاص طور پہ ذکر کیا، صابرین فی الباساء والضراء، تنگ دستی میں، بیماری میں، وحین الباس، اور خاص طور پہ میدان جنگ میں صبر کرنا، ڈٹ جانا، دشمن سے بھاگنا نہیں۔ یہ 6 نیکیاں اللہ تعالیٰ نے گنی ہیں اور ان کے بارے میں فرمایا اولئک الذین صدقوا،
جو لوگ یہ 6 کام باقاعدگی سے کرتے ہیں تو یہ اپنے ایمان میں سچے ہیں، اپنے اسلام میں سچے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اب یہ جو 6 چیزیں ہیں، تو جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ جس حج پر گناہوں کی معافی کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اور جنت کے دخول کا وعدہ کیا ہے، اس کے ساتھ کنڈیشن کیا لگائی تھی؟ حج مبرور، نیکی والا حج۔ اب اس آیت میں 6 چیزیں نیکی کے اللہ نے گن کے بتا دی۔ معلوم ہوا کہ حاجی ان 6 چیزوں کا اپنے حج میں محتاج ہے، اور جب تک یہ 6 کام نہ کرے گا حج مبرور نہ ہوگا۔ اس میں پہلی چیز تو ایمان ہے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ ہر نیکی کی بنیاد ہے۔ اگر کسی حاجی کا ایمان ہی ٹھیک نہیں ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کا حج قبول نہ ہوا، نیکی والا حج نہ ہوا، کہ کس پہلی نیکی اس کی نہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کمی کوتاہی تو نہیں، میرا ایمان درست ہے، جن چیزوں پہ اللہ تعالیٰ نے یقین کرنے کا کہا ہے میرا یقین ہے اور میں اس کا اقرار کرتا ہوں، تو ایمان کا ٹھیک ہونا حج کے لیے شرط اول ہوا۔ اس کے بعد پھر ایتاء مال ہے جی، تو وہ بھی جیسے میں نے ذکر کیا پچھلے پروگرام میں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ اپنے رفقائے حج پہ اپنی حیثیت کے مطابق آدمی خرچ کر سکتا ہے وہ کرے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو جی، وہ کچھ نہ کچھ خرچ کرے، کیونکہ ایتاء مال بھی تو نیکی کا ایک بڑا حصہ ہے، اور وہاں پر یہ اس کا ثواب اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تیسری چیز جو زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور وہ ہے نماز وقت کی پابندیوں کے ساتھ پڑھنا، جس سے بہت سے حجاج کرام اس نیکی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ دوران سفر بھی سفر کا بہانہ ہوتا ہے جی، اور وہاں بھی جا کر الا ماشاء اللہ کبھی شاپنگ میں ٹائم چلا جاتا ہے اور نماز ہو جاتی ہے، کبھی زیارات میں گیا تو نماز مس ہوگی، تو نماز کی جتنی پابندی کی جائے گی فرض نماز کی اتنا ہی حج مبرور ہوگا، اور جتنی نمازوں میں نقص ہوگا اتنی اس کی نیکی کے اندر کمی ہو جائے گی۔ خاص طور پہ جو لوگ بار بار حج کرتے ہیں اور ان کا ایک حج تو فرض ہو گیا، باقی سب نفلی ہو گئے، اب نفلی حج آدمی کرے اور فرض نمازیں اس کے اندر ضائع کر دے، یہ تو کتنے ظلم کی بات ہے کہ نفل کام تو کر رہا ہے اور فرض کی اس کو پرواہ نہیں ہے۔ تو لہذا اس کوتاہی کا خاص خیال رکھا جائے کہ نماز فرض نماز بر وقت با جماعت ادا ہونی چاہیے، رستے میں بھی ٹائم کی پابندی سے نماز ادا ہونی چاہیے، اور حرمین شریفین میں جانے کے بعد تو ہر نماز حرم میں با جماعت ادا ہونی چاہیے۔ اس سے محرومی بہت بڑی نیکی سے محرومی ہے۔ ہمارے اسلاف رحمہم اللہ، اللہ ان پہ کروڑ رحمت نازل فرمائیں، ایسی ایسی مثالیں قائم کر گئے ہیں کہ اس کا تو سوچنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے۔ امام مسروق رحمہ اللہ تابعی ہیں، جب وہ حج کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو ساری رات ان کی نفل نماز میں کٹتی تھی، ساری رات سواری پہ بیٹھے ہوئے پوری رات نماز پڑھ رہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو پوری رات نماز پڑھتا ہے تو فرض نمازوں کی کتنی پابندی کرتا ہوگا، تو ساری رات، اور نفل نماز کی سفر میں اجازت ہے، آپ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے جس طرف بھی آپ کی سواری جاتی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں رکوع سجود کی پابندی بھی نہیں ہے، اشارے سے پڑھیں، کھڑے ہونے کی پابندی بھی نہیں ہے، بیٹھ کے پڑھیں، قبلہ رخ ہونے کی بھی پابندی نہیں ہے، جس طرف آپ کی گاڑی جا رہی ہے سواری جا رہی ہے پڑھتے رہیں۔
تو دیکھو کتنی اللہ نے سہولت دی ہے کہ بس وضو کریں، سیٹ پہ بیٹھیں، نماز 2 رکعت نیت کر لیں، وہ ختم ہو پھر اور کر لیں، پھر اور کر لیں، تو بڑی سہولت ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس سہولت سے کتنا فائدہ اٹھائے؟ گپ شپ تو ہوتی رہی پورے سفر میں، الٹی سیدھی باتیں تو ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ خیال نہیں کہ ایک مقدس سفر کے لیے جا رہے ہیں تو جتنا زیادہ اپنے آپ کو مقدس بنا سکتے اس کو بنائیں اور وقت ضائع نہ کریں۔ ٹھیک ہے، کچھ وقت گپ شپ کے لیے وہ جائز گپ شپ بھی ٹھیک ہے، اور بات چیت بھی ہے، آرام بھی ہے، سونا بھی ہے، لیکن کم از کم فضول وقت تو نہیں گنوانا چاہیے۔ اور اگر چلو کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ تلاوت کر سکتے ہیں، نہ نفل پڑھ سکتے ہیں، فرض نماز تو آپ پابندی سے ضرور پڑھیں۔ اس کا گواہ دینا بہت بڑی خسارے کی بات ہے۔ امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے اس قسم کے کئی واقعات لکھے ہیں، اللہ والوں کی بہت سے واقعات لکھے ہیں کہ وہ دوران سفر کتنی زیادہ پابندی سے عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک صاحب کا ذکر ہے کہ وہ یمن سے پیدل حج، اس زمانے میں پیدل حج بھی کرتے تھے لوگ، قرب و جوار سے تو کرتے ہی تھے، دور دراز سے بھی کرتے تھے، تو یمن سے قافلے پیدل آیا کرتے تھے۔ وہ سفر قافلے کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ان کا رات کا وقت کا ایک وظیفہ مقرر تھا جس میں 10 سپاروں کی تلاوت بھی تھی نوافل کے علاوہ۔ تو رات بھر کہتے ہیں اپنا وظیفہ سفر میں جتنا بھی سفر ہوتا تھا پڑھتے تھے، جہاں روکتے تھے بھی پڑھتے تھے، اور کبھی وہ پورا نہ ہوتا کسی وجہ سے تو دن کو اس کو پورا کر کے اگلا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ اگر قافلہ جاتا ہے تو جانے جی پھر بھاگ کے قافلے تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن اپنا مقررہ وظیفہ جو ہے نا، ورد جو ہے، اس کو پورا کرتے تھے۔ اسی طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ بہرحال عام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، وظائف اپنی جگہ میں ہیں، نوافل اپنی جگہ میں ہیں، لیکن وہ فرض نماز کم سے کم اپنے وقت پہ پوری پڑے۔ فرض نماز، واجب نماز اپنے وقت پہ باقاعدگی کے ساتھ پڑھے، یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ ہے، اگر کسی نے پہلے ادا نہیں کی تو اس سفر میں ضرورت مندوں پہ خرچ کرے، حرمین میں جا کر دے تو اس کا کتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد خاص چیزیں جو اخلاقیات سے اور معاملات سے تعلق رکھتی ہیں، والموفون بعہدہم، فرمایا کہ نیکی والے لوگ وہ ہیں جو اپنے عہد و پیمان پورا کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے اس سفر میں اپنے رفقا کے ساتھ کئی قسم کے ایگریمنٹ آدمی کے ہوتے ہیں، تو ان کو پورا کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کسی سے وعدہ کیا اس کو توڑ دیا۔ اور صبر و تحمل، اس کی تو اور بھی زیادہ ضرورت ہے سفر میں، قدم قدم پر صبر و تحمل، برداشت۔ یہ بات کل پچھلی پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں کہ جو اپنے رفقا کی تکالیف پہ صبر نہیں کرتا اور جس میں اتنا تقوی نہیں کہ خدا سے نہیں ڈرتا، فرمایا اس کو جانے کی ضرورت ہی کیا ہے، جو پہلے اپنے آپ کو ان چیزوں کا خوکر بنائے۔ یہ خیر اللہ تعالیٰ نے نیکی کی کام ذکر کی ہے، تو ہر مسلمان کو ضرورت ہے کہ وہ یہ شے کام کرے، ٹھیک، خاص طور پہ حجاج کرام کو۔ اس کے علاوہ حج مبرور کے لیے ایک اور شرط یہ ہے کہ وہ حج مبرور ہوتا ہے جس میں کثرت سے اللہ کو یاد کیا جائے، یعنی وقت کی پابندی کے ساتھ جو عبادات ہیں وہ اپنی جگہ میں ہیں، لیکن ان کے ادا کرنے کے بعد جو وقت بچتا ہے وہ کثرت سے اللہ کو یاد۔ تو جتنا زیادہ سے زیادہ اس سفر میں یا وہاں پہنچ کر اللہ کو یاد کیا جائے گا، اتنا ہی زیادہ حج مبرور ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الحج افضل، حضور بتائیں کہ افضل اور بہترین حج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا
اکثرہم لذکر اللہ، جو زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد رکھتا ہے اور ذکر کرتا ہے تو اس کا حج افضل ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا افضل الحج الحج والسج، بہترین حج اس شخص کا ہے جو حج اور سج والا حج کرے۔ حج کہتے ہیں تلبیہ زور سے پڑھنے کو، اس کے علاوہ باقی اذکار بھی ہیں، لیکن تلبیہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ حج کا ایک خاص ذکر ہے۔ احرام باندھنے سے لے کر عمرے کا احرام باندھا ہے تو احرام باندھنے سے لے کر طواف شروع ہونے تک تلبیہ پڑھ جاتا ہے، اور حج کا احرام ہے تو احرام باندھنے سے لے کر بڑے شیطان پہ پہلی کنکری پھینکنے سے پہلے تلبیہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس باقی پورے حصے میں تلبیہ پڑھتے رہنا جی یہ سب سے بڑی نیکی ہے، بڑا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ باقی اذکار بھی، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم وغیرہ۔ تو افضل الحج الحج، بہترین حج کیا ہے؟ جس میں کثرت سے اللہ کو یاد کیا جائے اور تلبیہ پڑھا جائے۔ اور وہ سج، سج کہتے ہیں خون بہانے کو، یعنی قربانی۔ تو جس حج میں قربانی کی جائے اور جس میں کثرت سے ذکر کیا جائے اس کو حضور نے افضل کہا۔ دیکھیے ایک قربانی تو وہ ہے جو سارے مسلمان ساری دنیا میں عید الاضحیٰ کے دن کرتے ہیں، یعنی جو جن پہ واجب ہے وہ بھی کرتے ہیں، جو ثواب کے لیے جن پہ واجب نہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ ایک قربانی ہے جو حج کے ساتھ مخصوص ہے۔ تو حج کی ادائیگی کے 3 طریقے ہیں، افراد، تمتع اور قران۔ اس میں افراد میں تو قربانی واجب نہیں، نفلی قربانی آپ چاہیں تو کریں، ثواب بہت ہوتا ہے، لیکن نہ کریں تو حج میں فرق نہیں ہوگا۔ لیکن قران اور تمتع والا اگر حج کیا ہے تو اس میں قربانی کرنی واجب ہے۔ اگر کسی کوئی کر سکتا ہے تو اس کے لیے واجب ہے، نہیں کر سکتا تو اس کا متبادل 10 روزے ہیں، لیکن قربانی واجب ہے۔ تو حج میں جو قربانی کی جاتی ہے یہ تمام قربانیوں میں سب سے افضل ترین قربانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی دین کی نشانیوں میں سے خاص نشانی قرار دیا ہے۔ دین کی نشانیوں میں سے اس قربانی کے جانور کو خاص نشانی قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں والہدی والقلائد والآمین البیت، اس جانور کو جو حرم میں قربانی کے لیے جا رہا ہے مت چھیڑو۔ جس کے گلے میں بطور علامت قلادہ ہار ڈلا ہوا ہے وہ بھی قربانی کا جانور ہے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کرو، وہ قابل احترام ہو گیا، وہ اللہ کا نامزد ہو گیا، اللہ کے لیے نامزد ہو گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں اپنی طرف سے 100 اونٹ قربان کیے تھے، 100 اونٹ، جن میں سے کچھ آپ مدینہ منورہ سے ساتھ لائے تھے، اور کافی تعداد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے لائے تھے آپ کے لیے۔ تو کچھ یمن سے آئے تھے، کچھ مدینہ سے آئے تھے، تو کل 100 اونٹ تھے، جن میں سے کچھ تعداد اپنے اپنے دست مبارک سے نہر کی اور باقی حضرت علی کے ذمہ لگائے کہ بھئی اب باقی نہر کر دیں۔ اہل علم کہتے ہیں اس میں نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسانی جان کی قیمت 100 اونٹ مقرر کی ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کے ہاتھوں غلطی سے قتل ہو جائے، غلطی سے، تو اس کا فدیہ، اس کا خون بہا 100 اونٹ، یا اس کی مالیت کے اتنے پیسے ہوں یا 100 اونٹ۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسانی جان کی قیمت 100 اونٹ مقرر کیے ہیں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے 100 اونٹ قربان کر کے گویا اپنی جان کا فدیہ ہی دے دیا، اپنی جان کا فدیہ دے دیا۔ تو خیر جتنی زیادہ، حالانکہ قربانی جو ایک ہی واجب ہے،
اور اونٹ جیسے جانور میں تو 7 حاجی بھی شریک ہو سکتے ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے۔ پھر حضور نے صرف تنہا اپنی طرف سے 100 اونٹ، اور اس کے علاوہ اس سے پہلے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صرف 2 حج ہوئے ہیں فرض ہونے کے بعد۔ ایک فرض ہوا تھا 9 ذی الحج، یعنی 9 تاریخ 9ویں سال ہجرت کے، تو اس سال حضور خود نہیں تشریف لے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر الحج بنا کر آپ نے قافلہ بھیجا تھا۔ لیکن اگلے سال 10 ذی الحج یعنی ہجرت کے 10ویں سال پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے تھے، اور آپ کے ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ اکرام کا مجمع تھا۔ تو 9ویں سال آپ خود نہیں لے گئے، لیکن آپ نے قربانی کے جانور بھیجے تھے مدینہ منورہ سے کہ یہ جانور مکہ میں میری طرف سے ذبح کیا جائیں یا نحر کیے جائیں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی کسی وجہ سے نہیں جا سکتا اور وہ اپنی قربانی اگر حرم میں بھیج دے تو اس کا دوسری جگہوں میں ذبح کرنے سے زیادہ ثواب ہوتا ہے، اس لیے کہ حرم کی قربانی کا مقام بہت اونچا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ بہترین حج وہ ہے کہ جس میں عج اور سج ہو، یعنی زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر ہو، تلبیہ پڑھا جائے اور قربانی کی جائے۔ لیکن حج کے مبرور ہونے کے لیے ایک اور اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ نیکی کر سکیں یا نہ کر سکیں، کم کریں یا زیادہ کریں، یہ ٹھیک ہے، لیکن کم سے کم گناہوں سے تو اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ مقام مقدس میں جا کر گناہ کرے آدمی۔ نیکی تو چلو جتنی ہو سکتی ہے وہ کرے، کم ہوگی تو بھی خطرے کی بات نہیں، زیادہ ہوگی تو فائدہ ہے، لیکن گناہ سے پرہیز بہت ضروری ہے۔ حق تعالی شان فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ دیکھو حج کے مقررہ مہینے ہیں جن میں احرام باندھا جا سکتا ہے، وہ شوال کا پورا مہینہ، ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اور ذی الحج کے 10 دن ہیں، بلکہ آپ کہیں تو 12-13 دن ہیں، تو بس یہ حج کے مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، اب جو آدمی ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو لازم کرے کہ میں نے حج کرنا ہے، جب بھی کرنا ہے، تو فرمایا اس کو احتیاط کرنا چاہیے جب اپنے اوپر حج فرض کر لے۔ حج فرض کب ہوتا ہے؟ جب آدمی احرام باندھ لے تو جیسے حج فرض ہو گیا، یعنی لازم ہو گیا، اب اس کا پورا کرنا لازم ہو گیا، چاہے وہ یکم شوال سے کرتا ہے، شوال کے کسی تاریخ کو کرتا ہے، ذوالقعدہ کی کسی تاریخ کو کرتا ہے، ذوالحجہ کے شروع میں کرتا ہے، جب بھی احرام باندھتا ہے تو فرمایا 3 چیزوں کا خیال رکھے۔ فلا رفث، رفث بیوی ساتھ ہے اس کے قریب مت جائے۔ قریب جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بات چیت بھی نہ کرے، یعنی قریب جانا آپ جانتے ہیں کہ میاں بیوی کے تعلقات حج کو خراب کر دیتے ہیں، یہ تعلقات کسی صورت میں بھی نہیں قائم کیے جا سکتے، بلکہ اس خواہش کو دل میں لا کر چھوا بھی نہیں جا سکتا، اور نہ اس موضوع پہ کوئی بات اس سے کی جا سکتی ہے، لیکن نارملی گفتگو جی وہ کر سکتے ہیں۔ تو فلا رفث، یعنی رفث قسم کی کوئی بات زبان سے نہیں ہو، نہ عملی طور پہ نہ زبانی طور پر، محتاط رہے۔ ولا فسوق، اور جب حج فرض کر دیا جائے یا اس کا احرام بن جائے تو ولا فسوق، ہر قسم کے گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچایا جائے، اب گناہ کے قریب مت جائے۔ اور ولا جدال، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا بھی نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا۔
تو مقصد یہ ہوا کہ نیکی جتنی ہو سکتی ہے سو کریں، لیکن کم سے کم گناہ سے تو اپنے آپ کو ضرور بچائیں، ورنہ یہ اس سفر کو اور اس سفر کی عبادت کو بالکل ملیا میٹ کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ اتنے گناہوں کے رسیا ہو چکے ہیں کہ شعوری یا غیر شعوری طور پر ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہی رہتے ہیں۔ کچھ گناہوں کا تو شعور تک نہیں ہے کہ یہ گناہ ان کو نہیں کرنا چاہیے، اور کچھ غیر شعوری طور پہ کچھ کو سمجھ کے کرتے ہیں، کچھ کو عادت پڑی ہوئی نا، تو غیبتیں بھی ہوتی ہیں اور جھگڑوں کی نوعیت بھی آ جاتی ہے، اور خواہ کی ایسے تبصرے بھی شروع کر دیتے ہیں سفر میں رفقا کے بارے میں جن کا کوئی حاصل نہیں، کوئی مقصد نہیں، اور مقصد تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ادھر سے اپنے حج کو خراب کر دیتے ہیں۔ تو تحمل اور برداشت اور صبر کا مادہ پیدا کریں۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، سفر ہے اور وہاں لاکھوں انسان ہیں، تو جب تک پوری طریقے سے برداشت نہیں ہوگی، زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھیں گے، اس وقت تک نیکی نہیں حاصل ہو سکتی۔ تو ان چیزوں سے خاص طور پہ پرہیز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر اس میں ایک اہم ترین بات یہ ہے جو حج کو مبرور بناتی ہے یا غیر مبرور بناتی ہے، وہ یہ کہ آپ دوران سفر اپنے ساتھ جو زیادہ سفر لے کر جاتے ہیں وہ کس نوعیت کا ہے؟ آپ کے پاس پیسہ کیسا ہے؟ حلال کا ہے، مشکوک ہے، حرام ہے؟ اس لیے کہ جب تک تقوی نہیں ہوگا تو حج مبرور نہیں ہوگا۔ اور تقوی میں بنیادی چیز یہ ہے کہ جو خرچ ہو رہا ہے اس سفر میں وہ کیسا ہے۔ تو جتنا خرچ حلال اور طیب اور پاکیزہ ہوگا اتنا ہی یہ سفر مبارک اور نفع بخش ہوگا، صبر آور ہوگا، عبادت قبول ہوگی، ثمرات مرتب ہوں گے۔ اور خدا نخواستہ مال مشکوک یا حرام ہے تو یہ رد کر دیا جائے گا۔ ان اللہ طیب یقبل الطیب، اللہ پاک ہے اور پاک چیز قبول کرتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب آدمی احرام باندھ کے اپنی سواری پہ پاؤں رکھتا ہے اور لبیک پکارتا ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں، اگر اس کا سفر حج کا خرچہ حلال اور طیب ہے تو جواب میں فرشتہ کہتا ہے کہ لبیک والسعادہ، تیری حاضری سعادت مندی کے ساتھ قبول ہے، اس لیے کہ تیری سواری بھی ٹھیک ہے، تیرے خرچے بھی ٹھیک ہیں، تو تیرا حج اللہ نے، تیرا حج مبرور ہے، مقبول ہے۔ اور اگر وہ مشکوک یا بالکل خراب قسم کے مال کے ساتھ جاتا ہے، جب لبیک پکارتا ہے تو آگے کہ لا لبیک ولا سعادہ، تیری حاضری قابل قبول نہیں، تیرا حج مردود ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آدمی جائے تو پاکیزہ ہو، کھائے پاکیزہ چیز، پہنے پاکیزہ چیز، ساری چیزیں اس کی پاکیزہ ہونی چاہیے۔ اگر ناپاک چیزیں ہیں تو اللہ کو کیا لگی ہمارے عمل سے؟ تو پہلی شرط یہ ہے کہ جو آدمی یہ سفر اختیار کرے تو دیکھے اس کے پاس مال کس نوعیت کا ہے۔ حرام ہے تو بالکل پرہیز کرے اس سے۔ اور اگر سمجھے کہ مشکوک ہے کچھ، اپنے طور پہ تو سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن اتنا بھی ٹھیک نہیں، تو پھر اہل علم کہتے ہیں کہ اس کو کم سے کم چینج کر لے، کسی غیر مسلم سے قرض لے لے، اور یہ مشکوک اس کو دے دے قرضے کے بدلے میں، اور اس سے جو قرضہ لیا جائے گا تو ملکیت بدلنے سے وہ اس کے لیے حلال اور طیب ہوگا۔ یعنی کافر کا مال تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو پاک ہوتا ہی نہیں نا،
اس کے لیے تو کوئی پابندی نہیں، پابندی سمجھتے نہیں ہے کہ جیسے آئے جہاں سے آئے ٹھیک ہے، تو اس پہ تو ہم پابندی لگا ہی نہیں سکتے کہ کہاں سے کمایا کیسا کمایا، لیکن جب وہ کسی مسلمان کو دے دے گا تو جب ملکیت بدل جائے گی تو ملکیت بدلنے سے اس کے احکام بھی بدل جاتے ہیں، تو اس مسلمان کے بارے میں مشکوک یا حرام نہیں رہے، اور پھر وہ جو مشکوک ہے لیکن حرام کا تبادلہ نہیں۔ کچھ لوگ اس کو حرام کے تبادلے میں بھی سمجھ لیتے ہیں کہ میرے پاس مال حرام ہے تو کوئی بات نہیں، میں اس سے قرضہ لے لوں گا اپنا حرام اس کو دے دوں، تو جان بوجھ کے کافر کو بھی حرام مال نہیں دے سکتے، جان بوجھ کے حرام مال کافر کو بھی نہیں دیا جا سکتا۔ یہ تو یہ کہ کسی میں شبہ ہے تو صرف شبہ دور کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، تو خیر اس سفر میں جو خرچہ ہو اس کا حلال اور طیب ہونا ضروری ہے، اور یہ کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ تیسری چیز جو حج کو مبرور بناتی ہے، اگر وہ نہ ہو تو حج مبرور نہیں رہتا نیکی والا، وہ یہ کہ یہ عمل، یہ عبادت، یہ سفر خالصاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں سنانا، اس میں دکھانا، اس میں فخر و مباحات، میں نے تو اتنے کیے، میں تو اتنی دفعہ گیا، اشارے کنائے سے بھی اگر دل میں یہ جذبہ ہے، اشارے کنائے سے بھی اگر اس کا تذکرہ کرے گا تو یہ اس کو ختم کر دے۔ اللہ کو ریا اور دکھاوے کا عمل قبول نہیں، بلکہ ریا اور دکھاوے کا عمل شرک کی کیٹیگری میں آتا ہے، اگرچہ شرک خفی ہے، کفر تو نہیں ہے، لیکن وہ شرک جیسا گناہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے مقتدا رہنما ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم حج میں تشریف لے گئے۔ راویان حدیث کہتے ہیں کہ آپ کی اونٹنی پر جو کپڑا پڑا تھا نا جس کی پر بیٹھتے ہیں، تو اشتریت میں 4 دراہم 4 درہم کا خریدا گیا تھا۔ 4 درہم ایک معمولی سے سرمایہ ہے، یعنی سید الکونین، افضل الرسل، امام الرسل، افضل الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی سواری پہ جو کپڑا ڈلا ہے جس کے اوپر آپ تشریف فرمائے وہ 4 درہم کا خریدا ہوا ہے۔ اور ہم تو آج کل نفرے کرتے ہیں، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، وہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ کھانا اچھا نہیں ہے، وہ کھانا اچھا نہیں ہے، یہ بس اچھی نہیں ہے، وہ اچھی نہیں ہے، پتہ نہیں کتنی سی باتیں ہیں۔ فلانی ایئرلائن اچھی نہیں تھی، اس میں ہمیں سفر کرایا گیا، فلانا ہوٹل اچھا نہیں تھا، اس میں ہمیں ٹھہرایا گیا، ساری کہانی یہی رہتی ہے، کھانا اچھا نہیں تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بھائی آپ تو کریم منانے کے لیے آئے ہیں کہ خدا کو راضی کرنے کے لیے؟ یہ سفر ایسا ہے کہ اس میں مشقت تو ہوتی ہی ہوتی ہے، چاہے آدمی بادشاہ کیوں نہ ہو، وزیر کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ مشقت تو اس کو بھی برداشت کرنی پڑے گی، اور جتنی زیادہ مشقت ہوگی اور تحمل ہوگا اتنا ہی اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام جس کپڑے پہ تشریف فرمائیں 4 درہم کا خریدا ہوا ہے، اور کہتے ہیں مینا سے جب عرفات جانے لگے تو آپ یہ فرماتے تھے، اے اللہ اللہ مجر حجتاً مبرورتاً لا ریان ولا فخرا ولا مباحتاً، اے اللہ میرے سفر کو ریا اور دکھاوے سے پاک بنا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ماشاءاللہ ہے ہی ایسا، لیکن یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ دیکھو ریا والی چیزوں کو پسند نہیں، تو اللہ اس سفر کو ریا سے پاک بنا دے، فخر اور مباحات اور دکھاوے سے پاک بنا دے۔ تو جتنا اس کے اندر آدمی اپنے آپ کو میلا کچیلا اللہ کے سامنے پیش کرے گا،
اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اس کو زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ فرماتے ہیں الحاج الشائس الطفل، حاجی تو بس بال بکھرے ہوئے اور میلا کچیلا ہوتا ہے۔ شائس کہتے ہیں جس کے بال یوں لگے کہ اس کے اندر مٹی پڑی ہوئی ہے، گرد و غبار پڑا ہوا ہے۔ تو فرمایا حاجی کے بالوں میں تو گرد و غبار ہوتا ہے۔ اب تو خیر سے ہم گرد و غبار کرنا نام و نشانی نہیں چھوڑتے جی، اور نہیں پڑھنے دیتے اور نہ پڑھنے کی زیادہ۔ اور جب پیدل لوگ چلا کرتے تھے تو غبار ہی توڑتا تھا اور پڑھتا تھا، کپڑے بھی میلے ہو جاتے تھے۔ یہ ایک مقبول حاجی کی نشانی حضور نے بتائی کہ الحاج الشائس الطفل۔ تو بہت زیادہ سفر میں اپنے آپ کو بنانے سنوارنے کی وہ توجہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ کچھ میلا کچیلا رہے، عاشقانہ صورت اختیار کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ عرفات کے میدان میں جب بندے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں دیکھو میرے بندے آئے دور دراز سے، الشائس الطفل، بال بکھرے ہوئے ہیں جی، کپڑے میلے ہو چکے ہیں، بدن پہ بھی گرد و غبار پڑا ہوا ہے، اور دیکھو میرے سامنے دھوپ میں، اب تو ماجرا دھوپ بھی نہیں ہے، ایئر کنڈیشن جی، تو دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں، پسینہ بہ رہا ہے اور مجھ سے التجائیں کر رہے ہیں، تو تم گوار ہو کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ تو جوں جوں سفر میں سہولیات بڑھتی چلی جاتی ہیں، اتنے ہی ہمارے اعتراضات بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیں جب یہ سہولیات نہیں تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ جناب ماشاءاللہ عرفات کے میدان میں دیکھیے جی لاکھوں حجاج ہیں، کتنے زیادہ حجاج ہیں۔ آپ نے کہا میاں حجاج کم ہیں، حجاج کم ہیں، قافلے زیادہ ہیں، قافلے زیادہ ہیں۔ پھر اچانک آپ کے سامنے سے ایک حاجی صاحب گزرے، معمولی سی سواری، کوئی گدھا خچر وغیرہ ہوگا، معمولی سی سواری، معمولی سا کپڑا، میلے کچیلے جی، اور ایک رسی بس اس نے اس کے گلے میں ڈلی ہوئی ہے۔ فرمایا حاجی تو یہ جا رہا ہے، حاجی تو یہ جا رہا ہے۔ تو یہ زیادہ مشقت میں ہے۔ اچھا بعض صالحین نے، یہ بھی علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ صالحین میں سے کسی نے عرفات کی رات، جب عرفات کا دن گزر گیا، رات آئی جو مزدلفے میں گزاری جاتی ہے، کسی نے خواب دیکھا، خواب میں کسی آدمی نے کسی سے کہا یا خواب دیکھنے والے سے کہا کہ ماشاءاللہ اس سال کتنے حجاج ہیں، ہم بھی یہی گنتی میں لگاتے ہیں جی کتنے ملین ہوں گے، ہم بھی سب یہی تذکرہ کرتے ہیں ماشاءاللہ اس سال اتنے ملین ہیں، اتنے لاکھوں حجاج ہیں۔ تو دوسرے نے جواب میں کہا لیکن ان میں سے حج تو کسی کا بھی قبول نہیں ہوا۔ ہاں کہ فلاں آدمی کا حج قبول ہوا ہے لیکن وہ میدان عرفات میں آیا ہی نہیں، آ نہیں سکا، آنا چاہتا تھا آ نہیں سکا، اللہ نے وہیں بیٹھے گھر میں اس کا حج قبول کر لیا، اور پھر اس کی وجہ سے ان سب کا بھی کر لیا۔ یعنی یہ نہ سمجھو کہ یہ محروم ہیں، قبول تو ان کا بھی ہو گیا، لیکن ان کی قبولیت کی اصل وجہ وہ ہے جو یہاں آیا ہی نہیں۔ تو ہمیں کیا پتا کتنے لوگ اپنی ہمت اپنے ارادے سے حج کرتے ہیں لیکن وہ وہاں پہنچ نہیں سکتے، اور ان کی وجہ سے جو پہنچ جاتے ہیں اللہ ان کا حج بھی قبول کر لیتے ہیں۔ اور یہ تو ایک مشہور واقعہ ہے، غالباً یہ بھی اسی سے اٹیچ ہو لیکن بہرحال وہ ایک الگ واقعہ ہے کہ اسی موقع پہ
کسی نے کہا کہ اس دفعہ احمد اسقاف، احمد موچی، اسقاف کہتے ہیں موچی کو، احمد اسقاف حج کے لیے نہیں آ سکے، یہ بھی خواب کی بات ہے، لیکن اللہ نے ان کا حج قبول کر لیا اور ان کی وجہ سے ان کا بھی قبول کر لیا۔ یا یہ دونوں ایک ہی قصے یا الگ الگ ہی بار؟ یہ خواب عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جو بہت بڑے محدث فقیہ گزرے ہیں انہوں نے دیکھا، کسی عام آدمی کے دیکھا وہ نہیں ہے۔ عبداللہ بن مبارک کو جستجو ہوئی کہ یہ احمد اسقاف ہیں کون، کہ جس کے بارے میں کہنے والے نے کہا کہ وہ آیا ہی نہیں اور قبول ہو گیا اور اس کی وجہ سے ان کا بھی قبول ہو گیا، تو یہ تو کوئی بڑی اللہ کی مقرب شخصیت ہے، کون ہے؟ تو انہوں نے کھوج لگانی شروع کی، تو لگاتے پتہ چلا کہ شام میں دمشق میں ایک موچی ہے احمد اسقاف اسلام، تو انہوں نے سفر کیا، وہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد پہلے تو ان کو مبارکباد دی کہ بھائی آپ کو مبارک ہو، آپ کے جائے بغیر آپ کا حج قبول ہو گیا، یعنی حج کا ثواب مل گیا۔ یہ نہیں سمجھے کہ حج فرض ادا ہو گیا، فرض تو نہیں ادا ہوتا ہے، ثواب مل گیا، اور آپ کی وجہ سے اوروں کو بھی بھلائی ہوگی، ان کا بھی کام بن گیا۔ پہلے تو میری طرف سے یہ قبول کیجئے مبارکباد، پھر یہ بتائیے کہ آپ کرتے کیا ہیں، آپ کا حج کیسے قبول ہو گیا؟ تو دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ موچی بیچارے کی آمدنی کیا ہوتی ہے، مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عرصہ دراز سے اللہ کے گھر جانے کی خواہش دل میں پیدا ہوئی تھی، لیکن حالات جانتے کہ میں ایک معمولی پیشے سے وابستہ ہوں اور سفر لمبا تھا تو کچھ نہیں کر سکا، تاہم میں نے حسب استطاعت اپنے کام میں کچھ نہ کچھ اس سفر کے لیے بچانا شروع کیا۔ تو اس سال اتنے پیسے ہو گئے کہ میں جا سکتا تھا، لیکن واقعہ یہ پیش ہوا کہ جانے سے کچھ پہلے میرا بچہ میرے پڑوسی کے گھر میں گیا، ان کے گھر میں گوشت پک رہا تھا، تو بچے ہی ہیں، انہوں نے کہا ایک بوٹی مجھے بھی دو، انہوں نے کہا تجھے نہیں دیں گے، تو نہیں کھا سکتا۔ تو بچہ روتا ہوا میرے پاس واپس آیا اور کہا کہ جی ہمیں کیسے پڑوسی ہیں ہمارے، ایک بوٹی گوشت کی بھی انہوں نے مجھے نہیں دی۔ میں روتا واپس آیا، کہا مجھے بھی یہ بات اچھی نہیں لگی کہ پڑوسی کا اتنا حق بھی نہیں ہے کہ پڑوسی کے بیٹے کو اس کی طرف پہ ایک بوٹی دے دے۔ تو میں ان کے دروازے پہ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو پڑوسی باہر نکلا، میں نے کہا کہ بھائی آپ کیسے پڑوسی ہیں، اتنا حق بھی نہیں ہے کہ میرے بچے کو آپ روتا ہوا بھیجا اور اس کو بوٹی نہیں دی۔ تو کہتے اس کے پڑوسی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو اس نے کہا بھائی بات ایسی نہیں ہے کہ میں پڑوسی کا حق نہیں جانتا، یعنی یا میں نے قصداً ایسا کیا ہے، دراصل آپ کے بیٹے کے لیے یہ گوشت حلال ہی نہیں تھا۔ ہاں تم پھر حرام کھاتے ہو؟ کہ یہ بات بھی نہیں ہے، اس وقت ہمارے لیے یہ جائز تھا اور آپ کے بیٹے کے لیے جائز نہیں تھا۔ وہ کیا؟ اتنے دنوں سے تو ہمارے گھر میں ہنڈیا ہی نہیں جلی، بھوکے پیاسے تھے بچے، میرے پاس کچھ سبب نہیں تھا، تو میں باہر گیا تو ایک کچرا پھینکنے کی جگہ میں مردہ کبوتر مجھے مل گیا پڑا ہوا، تو میں اٹھا کے لے آیا، وہی پک رہا تھا۔ تو ایسی حالت میں ایک مردار چیز جان بچانے کے لیے کھانی ہمارے لیے تو اللہ نے جائز قرار دی ہے، لیکن آپ تو کھاتے پیتے لوگ، آپ کے بیٹے کے لیے کہاں ہو جائز؟ تو بھائی اس لیے میں نے نہیں دیا۔ تو آپ نے کہا اچھا میرے پڑوس میں اتنا فاقہ ہے، اور پڑوسی بھی ماشاءاللہ سے خوددار ہوتے تھے کہ کسی سے مانگتے نہیں تھے، اتنا فاقہ ہے۔ تو میں گیا اور جتنے پیسے حج کے لیے جمع کیے گئے سارے اٹھا کے لا کر اس کے سامنے رکھ دیے، یہ رو اس طرح جناب نے جان سے رہ گیا۔ تو آپ نے فرمایا بس یہی وجہ ہے،
یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جائے بغیر آپ کا حج قبول کر لیا، بیٹھے بٹھائے گھر میں قبول کر لیا، اور آپ کی وجہ سے اوروں کا کام بھی ہو گیا۔ تو بھائی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ تو جذبات کو دیکھتے ہیں کہ بندے کا جذبہ کتنا صادق ہے، کتنا مخلص ہے، کتنی چاہت ہے۔ اگر جذبہ صادق ہو اللہ اسباب بھی پیدا فرما دیتے ہیں، اسباب نہیں پیدا فرماتے تو گھر میں وہ ثواب دے دیتے ہیں۔ تو کتنے ہیں جو بار بار جا کر بھی محروم رہ جاتے ہیں، کتنے ہیں جو گھر بیٹھے ہی ثواب کما لیتے ہیں۔ تو اس لیے دلوں کو پاک بنانا، جذبات کو صادق رکھنا اور جائز طریقے سے کوشش کرنا یہ بندے کا کام ہے، باقی اجر و ثواب دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ میں جذبہ صادقہ نصیب فرمائیں، اعمال بر نیکی کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، یہاں پر بھی اور جنہوں نے حج کے لیے جانا ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔